مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم دین کہ امام خود ان کو خط لکھتے ہیں. امام کے ساتھ سوار ہوئے، جہاں امام سوار ہو گئے ساتھ. اب آپ شخصیت دیکھیں، اور امام جب تک نہ جائیں کوئی پہچان نہیں سکتا. امام سوار ہے ساتھ ساتھ. اب امام پوچھ رہے ہیں کہ اچھا وہ مقدس اردبیلی کو جانتے ہو؟ اب خود ہیں، لیکن کیا اخلاص ہے، خلوص اور اخلاص جاویداں ایک عمل ہے کربلا کا. خلوص کتنا اخلاص، ہاں ہے ٹھیک ہے، اچھا وہ ایسا ہے ویسا ہے، ہاں اچھا ہے سنا ہے بس ٹھیک ہے. مطلب ابھی ہم ہوتے اللہ بخاری صاحب کو جانتے ہیں، بولا بھائی کیا ہو نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا، کس کو دیکھ رہے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں جانتا وہ شیعہ ہونے میں شک ہے ہمیں اس کے. کیوں بھائی، ہر کسی کے موبائل میں ہیں ہم، تو اب ہم نہیں تو پھر کون ہوگا؟ لیکن آپ ادھر اخلاص دیکھیں اساتید کا. یہ تو ہمیں نہیں دیکھا کریں. ظاہر بعض لوگ ہمیں دیکھ کے مراجع اکرام کو بارے میں سوچ رہے ہیں ہم لوگ بہت ہی نیچے ہیں، وہ بہت بڑی ہستیاں، وہ خلوص اور اخلاص. مقدس اردبیلی جب رات کی تاریکی میں مولا کائنات کے حرم جاتے تھے، بند دروازہ خود کھل جاتا تھا، خود کھل جاتا تھا، اور امام سے کلام کرتے تھے. کلام اس مقام پہ. خوب کیسے پہنچے اس مقام پہ؟ کیسے پہنچے؟ ان کے والد نے ان کی کیسی تربیت کی. ان کے والد خود عالم دین ہے. ان کے والد جب جوان تھے، طالب علم تھے، بہت پابند تھے ہر چیز کے. درخت کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے نیچے تھکے، پانی بہہ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں نہر، چھوٹی چھوٹی نہریں بہہ رہی ہوتی ہے نا، ادھر آپ کسی کے کھیت میں سے گزرتی ہوئی آئے گی، باغ میں سے گزرتی ہوئی آئے گی، تو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے، پھل گر جاتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، پانی بہہ تو ایک سیب آیا، انہوں نے سیب اٹھایا اور سیب کھا لیا. اب ان کو احساس ہوا کہ یہ سیب میں نے کسی کا مالک تو اس کا کوئی اور ہوگا، میں نے اس کی بغیر اجازت کے سیب کھایا. اب کیا کریں؟ اب اس پانی جہاں سے آ رہا تھا اس کا پیچھا کرتے رہے کہ یہ کہاں سے. دیکھا ایک باغ میں سے گزر رہا ہے، وہاں سیب کے درخت ہیں. کہا پھر اس باغ کا مالک ہی اس سیب کا مالک ہوگا. وہ پہنچے، کہا ایسا ایسا ہے، ایک سیب آیا میں نے کھا لیا، میں آپ سے اجازت طلب، حلال کر دیں، میں نے یہ سیب کھایا ہے. یہ سیب ہم پورے پورے باغ کھا جاتے ہیں لوگوں کے، پوری پوری زمینیں کھا جاتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد والے اب سیب کی اجازت طلب کی. اب آگے جو شخص تھا اس نے بولا میں ایک شرط پہ حلال کروں گا. اس نے کہا کہ ایسا جوان آیا ہے، اس نے بھی شرط لگا دی. کیا؟ میری بیٹی ہے، وہ بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بدن اس کا جو ہے وہ شل ہے، اس سے شادی کرو گے تو حلال کروں گا. بولا ایک سیب؟ اب یہ بھی اتنا متدین شخص، طالب علم جوان، اس نے بولا ہاں مسئلہ نہیں، میں کروں گا. اب جب نکاح ہوا اور جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو خاتون نے سلام کیا. اب یہ پریشان کہ یہ تو بول نہیں سکتی، یہ تو سن نہیں سکتی، یہ تو بدن اس کا. تو باپ داخل ہوا کمرے سے، کہا کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میری بیٹی نے کبھی کسی نامحرم کو بولا کچھ نہیں آج تک، میری بیٹی نے کبھی کسی نامحرم کی آواز سنی نہیں، اس کا وجود پاک اور مطہر ہے. تبھی پھر مقدس اردبیلی پیدا ہوئے.